السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی کالونی میں داخل ہوا تھا، اس سے ایک بائک کے قریب کھڑا دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت وائٹ لیگز جینز اور اوور سائز شرٹ میں موجود تھے۔ سر پر پی کیپ پہنے، اپنے بالوں کو اس کے اندر چھپائے وہ اس وقت ایک لڑکا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ دراصل میں یہاں پر اپنے ایک دوست کے ساتھ آئی تھی، مگر پیٹرول ختم ہو گیا۔ وہ پیٹرول لینے کے لیے گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تم کسی لڑکے کے ساتھ آئی ہو؟ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ میرا دوست ہے، میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بچپن سے ہی میرے ساتھ بھی ہے۔ ماما اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ خبردار جو تم نے مجھ سے کوئی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی بتایا تھا کہ مجھے اس طرح کی باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر تمہیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تو اپنے والدین سے جا کر اس بارے میں بات کرو۔ میں ایسی ہی ہوں اور ایسی ہی بن کر رہوں گی۔ فرقان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ نوچ ڈالے۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس کا سامنا اس قدر بدتمیز لڑکی سے نہیں ہوا تھا، اور اسے اس طرح کی لڑکیاں بھی زہر لگتی تھیں، مگر قسمت کی ستم ظریفی دیکھی کہ یہی بدتمیز لڑکی اب اس کی قسمت کا حصہ بننے چلی جا رہی تھی۔ ابھی اور اسی وقت گاڑی میں جا کر بیٹھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور تحمل بھرے انداز میں کہنے لگا، آپ کو کیوں لگا تھا کہ میں آپ کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھی ہوں گی؟ یہاں پر میں اپنے دوست کے ساتھ آئی ہوں اور اسی کے ساتھ ہی واپس جاؤں گی۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے کر لیں، مجھے کسی… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، فرقان اسے اپنے کندھے پر اٹھا چکا تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر اس شخص کو تو جیسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اسے تو اس وقت صرف اور صرف اپنی عزت کو لے کر گھر پہنچنا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ہی دادا جان کے ساتھ دو ٹوک انداز میں بات کرے گا۔ اس کا یہ حلیہ تو کسی حد تک منظور ہی تھا، لیکن اب اس کی حرکتیں حد سے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ اس وقت مغرب کی اذانیں ہونے والی تھیں۔ اسے اچھی لڑکیوں کی طرح گھر کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایک لڑکا بنی باہر گھوم رہی تھی۔ تم باز آ جاؤ، ورنہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مشکل میں ڈال دو گی۔ زندگی گزارنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی اس بدتمیزی کا حساب دینا ہوگا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ شوہر ہوں تمہارا، تم پر حق رکھتا ہوں۔ شاید آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ ابھی ہم دونوں کا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ آپ اس وقت تک مجھ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتے جب تک ہم دونوں کی شادی نہیں ہو جائے گی۔ اور یہ بات میں نے اپنی مما کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ آپ کی مما جان کی کیا بات کہی؟ وہ بھی تو آپ جیسی ہیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی عقل کے ساتھ نوازا ہوا ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کر لیتی تو آج تم ایک اچھی اور حیادار لڑکی ہوتی۔ میں آپ کی یہ ساری باتیں زیادہ جان کو جا کر بتاؤں گی، ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کا یہ پوتا کس قدر بدتمیز ہے۔ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، جس کو جا کر بتانا ہے بتاؤ۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، یا تمہیں انہیں کوئی بھی بات غلط کی ہو یا تم سے کوئی جھوٹ بولا ہو تو مجھے ڈراؤ، تو اچھی لگتی ہو، لیکن باتیں ہی ساری سچ ہیں۔ پہلے تو تم ہمیں یہ بتاؤ گی کہ تم شام کے اس وقت وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل تیزی سے دھڑکا، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول کر آئی تھی۔ وجدان جو کہ اس کا بہت اچھا دوست تھا، اس نے کل ہی ہیوی بائک لی تھی اور اس نے ہادیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے گھمانے کے لیے لے کر جائے گا۔ اس وقت وہ دونوں لانگ رائڈ پر جانے والے تھے جب اچانک ہی پیٹرول ختم ہو گیا۔ وہ اسے اپنی بائک کے قریب کھڑا کر کے جا چکا تھا۔ آس پاس کوئی پیٹرول پمپ موجود نہیں تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ پہلے اپنے دوست کے پاس جا کر اس سے گاڑی مانگے گا اور ہادیہ کو گھر چھوڑنے کے بعد اپنی بائک کا کچھ کرے گا۔ وہ ادھر اس کے پاس پہنچا اور یہاں پر فرقان آ گیا۔ آپ پلیز گھر والوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتائیے گا۔ تھوڑی دیر خاموشی میں گزر گئی تھی۔
جب اسے اس لڑکی کی آواز سنائی دی جو ملتجائی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ذرا تھوڑا سا اونچا بولنا، مجھے تمہاری آواز نہیں آئی۔ آپ پلیز گھر میں کچھ بھی نہ بتائیے گا۔ اب کی بار اس نے پلیز پر زیادہ زور دیا تو اس میں انا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا تھا کہ اگر مشکل کے وقت گدھے کو بھی باپ بنایا جائے تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ اس کے لیے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، تم دوبارہ کبھی بھی اس انسان کے ساتھ نہیں ملو گی اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھو گے۔ مجھے اس طرح کی دوستیاں اور اس طرح کے رشتے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ اس نے جلد بازی میں ہاں کر دی تھی، کیونکہ اس وقت اسے صرف اور صرف اپنی جان بچانی تھی۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی گھر میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ گھر جانے کے فوراً بعد وہ پچھلے لان میں چلی گئی تھی۔ اس سے سب سے پہلے وجدان کو کال کر کے اپنے ساتھ ہونے والے اس حادثے کے بارے میں بتانا تھا۔ اس کا دوست اس کے کزن سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ ہادیہ کا نکاح ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی دوستی ختم نہیں کروا رہا تھا۔ جانے انجانے میں وہ اس لڑکی سے سچی محبت کر بیٹھا تھا اور جتنی برائیاں ہادیہ اس کے سامنے اپنے شوہر کی کرتی تھی، اس بات سے اسے اندازہ تھا کہ جلد یا بدیر دونوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اسی دن کا انتظار کر رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ فرقان سے جان چھڑوانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یار بڑی مشکل سے اس جلاد سے بچی ہوں، وہ تو میری گھر میں شکایت لگانے والا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں نے اسے کیا کہا؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں دوبارہ کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی تم سے تعلق رکھوں گی، اور وہ معصوم میری بات پر یقین کر گیا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی، اس بات سے بالکل انجان کہ فرقان اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ دراصل وہ اسے اس کا بریسلٹ دینے کے لیے آیا تھا جو وہ گاڑی میں چھوڑ کر جلد بازی میں تیزی سے یہاں پر چلی آئی تھی۔ اپنی بیگم کے منہ سے جب اس نے اپنے لیے برے الفاظ سنے اور اسے اپنا مذاق اڑاتا ہوا دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ اب کی بار اس کی انا پر چوٹ لگی تھی اور اب کی بار سوال اس کی عزت پر آیا تھا۔ اس بار اس نے اپنی محبت کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے اس چیز کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ فی الحال اس کے لیے سب سے ضروری چیز اس لڑکی کو راہ راست پر لانا ہے، اور اس کے لیے اسے جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ کرے گا۔ رات کا وقت، سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ جب وہ دادا جان سے مخاطب ہوتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہنے لگا کہ آپ کے گھر کی عورتوں کو دوسرے مردوں کے ساتھ آؤٹنگز کرنے کی اجازت ہے، وہاں پر چند لمحوں کے لیے مکمل طور پر خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ ہی اچھی طرح سے واقف تھے کہ یہ بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے، مگر کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ آواز اٹھا سکے، کیونکہ وہ لوگ آمنہ بیگم کے غصے سے واقف تھے، جانتے تھے کہ یہ عورت فساد برپا کرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتی، اور یہاں پر تو بات اس عورت کی بیٹی کی ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ لڑکی آج ایک انجان مرد کے ساتھ ایک ویران جگہ پر کیا کر رہی تھی؟ کیا کسی کے پاس اس کا کوئی جواب موجود ہے؟ اس نے اپنی بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب سے دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ مجھ سے برا۔ آپ 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیے، میں فی الحال دادا جان سے بات کر رہا ہوں۔ ان کے کہنے پر ہی میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی سنور جائے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ لڑکی میری زندگی کو ایک تاریک کھنڈر بنا دے گی تو میں کبھی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کو میں آخری بار بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ آج کے بعد میرے اور میری بیوی کے معاملات میں کوئی بھی انسان کسی بھی قسم کی دخل اندازی نہیں کرے گا۔
اگر کسی ماں کو اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے تو وہ اسے طلاق دلوا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لے۔ اس وقت اس نے یہ بات بہت ہی بڑی کی تھی اور اسے اپنی بات کی شدت کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ دوسری طرف ہادیہ کا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے منہ سے کبھی طلاق کا لفظ بھی سنے گی۔ آج کے بعد میں اپنی بیوی کے تمام فیصلے کروں گا۔ اگر کسی کو اس بات پر کوئی اعتراض ہے تو مجھے اس کی ذرا بے پرواہ نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت سی منمانیاں برداشت کر لی ہیں اور اس عورت کو بھی بہت آزادی دیتی ہے، لیکن اب مزید کسی کی کوئی بھی بات نہیں سنی جائے گی۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ شرمندگی کے مارے ہادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بھی زیادہ دیر تک وہاں پر نہیں بیٹھ سکی اور خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہاں پر صرف اور صرف گھر کے بڑے اور کچھ کزن ہی موجود تھے۔ آمنہ بیگم بے چینی سے سکندر صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پوتا اب حد سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حد تو اب ہادیہ بھی کراس کر رہی ہے۔ میں نے اسے لاڈ پیار دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا بے جا فائدہ اٹھانا شروع کر دے۔ جب اسے پتا ہے کہ اس کے شوہر کو اس طرح کا لباس پسند نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ ضد لگانے کی؟ شاید اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، مجھے بہت ہی پسند آیا ہے اور اس معاملے میں میں اس کا ساتھ دوں گا، اور تم لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ اب خاموش ہو جاؤ۔ اس لڑکی کو واقعی سنبھلنے کی ضرورت ہے اور صرف وہی ہے جو اسے سنبھال سکتا ہے۔ آج مجھے زندگی میں پہلی بار اپنے فیصلے پر فخر بھی محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اگر اس کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو کب کا اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ چکا ہوتا، مگر وہ جانتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی عزت ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اسے کیسے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آمنہ بیگم بھی چپ کر گئی تھی، کیونکہ اب انہیں معاملے کی نزاکت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ جانتی تھیں کہ اب ان کے دماد کا پارا ہائی ہو چکا ہے اور اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ایک انسان ایک حد تک ہی برداشت کرتا ہے، اور جب وہ حد کراس ہو جاتی ہے تو وہ انسان بھی سارے لحاظ کھو دیتا ہے۔ اس کے معاملے میں بھی تو یہی سب کچھ ہوا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب موبائل بجا۔ دیکھا تو وجدان کی کال آ رہی تھی۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر فون اٹھا لیا اور سسکیوں سے رونے لگی۔ دوسری طرف جب اس نے اپنی جان سے بھی قیمتی شے کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بے چینی سے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری یہ آنسو مجھے کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ آج اس انسان نے میری کتنی عزت افزائی کی ہے۔ اس نے مجھے سارے خاندان والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے، مگر کسی نے بھی اسے کچھ بھی نہیں کہا، یہاں تک کہ دادا جان بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ غصے سے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر دوبارہ سے بھیگی بلی بن گئی۔ فرقان اس وقت خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موبائل کو اس نے زور سے دیوار پر مارا، وہ ٹوٹ گیا۔ جب کال کٹی تو وجدان مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے اس کا دوسرا نمبر ملایا، وہ بھی بن جا رہا تھا۔ گھر کے نمبر پر کال کی تو وہ بھی کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر چابی اٹھا کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ تم آخر کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟ کوئی اس قدر ڈھیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تمہیں جو کچھ بھی کہا تمہاری غلطی پر ہی کہا۔ مقصد تمہیں ذلیل یا شرمندہ کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ میں تو صرف اور صرف تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، راہ راست پر لانا چاہتا تھا۔ میری بات کان کھول کر سنو، اچھے گھر کی لڑکیاں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اب اگر دوبارہ تم نے مجھ سے بحث کی یا میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔
جہاں تک تمہارے اس 2 ٹکے کے دوست کا سوال ہے تو اسے بھی سمجھا دو کہ اب تم سے دور ہی رہے، کیونکہ اب اگر میں نے دوبارہ اسے تمہارے قریب دیکھ لیا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ آپ تو مجھے طلاق دینے والے تھے۔ کافی دیر سے جو بات اسے چبھ رہی تھی وہ آخر اس نے کہہ ہی ڈالی۔ تو کیا تمہیں اتنا شوق ہے مجھ سے طلاق لینے کا؟ چلو تمہارا یہ شوق بھی بہت جلد پورا کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میں نے بالکل سیدھا کرنا ہے۔ آج کے بعد تم اس طرح کے کپڑے ہرگز نہیں پہنو گی اور نہ ہی گھومنے پھرنے کے لیے باہر جاؤ گی۔ تمہیں یونیورسٹی لے کر جانا اور پھر واپس لانے کا کام میرے ذمے ہے۔ اگر تمہیں بہت ضروری کال کرنی ہوئی تو تم میرا موبائل استعمال کیا کرو گی۔ آپ مجھ پر اس طرح کی پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ آپ شاید یہ بات بھول رہے ہیں کہ میں اس وقت اپنی ماں کے گھر پر موجود ہوں۔ تم بھی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا میکہ ہے اور یہی تمہارا سسرال ہے۔ اب اس میں تمہاری مرضی شامل ہے کہ تم اپنا میکہ سمجھ کر یہاں پر زندگی گزارتی ہو یا اپنا سسرال۔ یہ ساری باتیں بھی تمہارے کام کی نہیں ہیں۔ تمہیں صرف اور صرف ایک بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ تمہاری ڈگری پوری ہونے کے بعد تم سے نکاح کروں گا، لیکن اب تمہاری یہ حرکتیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت جلد تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا تاکہ تمہارا یہ چھوٹا سا دماغ اپنی جگہ پر آئے۔ آپ مجھے اس طرح کی دھمکیاں نہیں دے سکتے۔ میں صرف دھمکیاں نہیں دیتا بلکہ کر کے بھی دکھاتا ہوں، اور شاید اس بارے میں اب تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اسے باہر بائک رکنے کی آواز سنائی دی۔ بے ساختہ کھڑکی میں جا کر دیکھا تو سامنے ہی وجدان کھڑا تھا جو اس کی بیگم کی کھڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی، دونوں کے اندر غصے سے لاوا ابل پڑا۔ وہ بھی بائک کی آواز سن کر پہچان چکی تھی کہ اس کا دوست وہاں پر چلا آیا ہے۔ یا میرے اللہ اس کو بچا لیں۔ جانتی تھی کہ اس وقت اس کا شوہر نامدار بہت غصے میں ہے کیونکہ وہ کچھ بھی کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فرقان تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ نیچے کی طرف تھا۔ وہ اس انسان سے مل کر اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، جبکہ وہ جلدی سے ایک کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی، اسے ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کے لیے کہنے لگی۔ مگر وہ انسان بھی اپنے نام کا ایک تھا، وہ بھی تو کسی سے گھبراتا نہیں تھا۔ یہاں پر تو سوال بھی اس کی سب سے قریبی دوست کا تھا اور اس کی بچپن کی محبت کا تھا۔ تم یہاں پر اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے؟ فرقان نے اس کے سامنے جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں اسکندر چاچا سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس نے بڑے مزے سے جواب دیا۔ وہ تم سے نہیں ملنا چاہتے، بہتر یہی ہے کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ کیا تمہارے گھر میں مہمانوں کو اس طرح سے عزت دی جاتی ہے؟ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری طبیعت میں کمی رہ گئی ہے۔ اپنی بکواس بند کرو، اگر دوبارہ زبان چلائی تو زبان کاٹ ڈالوں گا۔ پیارے بڑے بھائی، اس قدر غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میں آپ کو تنگ کرنے کی غرض سے ہرگز نہیں آیا۔ میرا یہاں پر آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے چچا جان سے ملنا ہے۔ میں نے ان سے بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ وہ بھی کافی دنوں سے مجھے یاد کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے ان کی طرف سے کال موصول ہوئی تھی، بس اسی لیے بات سننے کے لیے پہنچ گیا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا تو واقعی اس کے دادا کی طرف سے ایک کال لگی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پیچھے ہٹ گیا اور وہ مغرور چال چلتا ہوا تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں کے ہر فرد سے وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھا کیونکہ اپنا بچپن تو اس نے یہیں پر گزارا تھا۔ اس کا گھر بالکل ساتھ والا گھر ہی ہوا کرتا تھا۔ سکندر صاحب کے کمرے میں جا کر آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے تک وہ اینک نیچے کیے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے اور پھر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہنے لگے، کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟ ارے میں نے کب اسے تنگ کیا؟ بلکہ اسے جان بوجھ کر تنگ ہونے کا شوق ہے۔ آپ لوگ اسے بتا کیوں نہیں دیتے کہ وہ میری بچپن کی سہیلی ہے؟ تمہارا کیا دل ہے کہ وہ ہمیں بھی اس گھر سے باہر نکال دے؟ ارے ایک تو آپ اس سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں، حالانکہ اس گھر کے بڑے آپ ہیں اور قانون کے مطابق آپ کے پاس یہ ساری طاقت ہونی چاہیے، لیکن وقت سے پہلے ہی آپ نے کرسی چھوڑ دی ہے، اور ایک ایسے انسان کے لیے
جو غصہ کرنے کے علاوہ کچھ جانتا بھی نہیں ہے۔ دیکھو، میں نے تمہیں یہاں پر بلایا ہے اور تمہیں یہاں پر بلانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میں تمہیں دو ٹوک انداز میں ایک بات سمجھا سکوں۔ میں اپنے پوتے سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ میں اس کی فطرت جانتا ہوں جو کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ وہ اپنے گھر کی عورتوں کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہے، اور جہاں تک اس کی بیگم کا سوال ہے تو وہ اس پر اپنی جان دیتا ہے، اور یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی اس کی بیگم کی زندگی میں آئے۔ تم دونوں کی دوستی بہت پرانی ہے، مجھے تم لوگوں کی دوستی پر کسی قسم کا شک نہیں ہے، بلکہ میں خود اس کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ اسے میں کسی حد تک میرا ہاتھ بھی شامل تھا۔ مجھے اپنی پوتی کو پہلے ہی منع کر دینا چاہیے تھا، مگر میں نے خیال نہیں کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ جب فرقان باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے گا تب اس کے لیے یہ بات بہت ہی معمولی ہوگی، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ وہ ایک مشرقی مرد ہے، اور یہ بات کبھی بھی اس کے لیے معمولی نہیں ہو سکتی۔ میں بھی تو ایک مشرقی مرد ہی ہوں۔ اگر میری شادی ہوئی تو میں اپنی بیوی کو کبھی بھی دوست بنانے سے نہیں روکوں گا۔ بیٹا جی، پھر آپ میں غیرت کی کمی رہ گئی ہے، اس کمی کو جا کر پورا کیجیے۔ دادا جان، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی برسوں کی دوستی کو توڑ دوں اور اپنی سہیلی کو مکمل طور پر تنہا چھوڑ دوں؟ جی ہاں بیٹا جی، میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ آپ یہی کریں تو بہتر ہے، مگر یہ سب کچھ ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا۔ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے تمہیں دے دیا جائے گا، مگر کوشش کرو کہ تم فی الحال اس سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہ رکھو، اور ان دنوں تو یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ورنہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ وہ تمہیں کچا چبا جائے گا۔ فکر مت کریں، میں اتنی جلدی ہضم ہونے والی چیز نہیں ہوں، اور جہاں تک اس سے دور رہنے کا سوال ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی خوشی کے لیے میں یہ سب بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے پوتے کو سمجھائیے گا کہ وہ یہ نہ سوچ لے کہ میں اس سے ڈر گیا ہوں، کیونکہ وجدان خانزادہ کبھی بھی کسی سے نہیں گھبراتا۔ وہ سکندر صاحب کے دوست کا بھی بیٹا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کو پسند کرتے تھے۔ بچپن سے ہی ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا تھا، اسی وجہ سے کبھی بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی تھی۔ اور جہاں تک ہادیہ کا سوال تھا تو اس نے وجدان کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی تھی، ایک ہی اسکول میں پڑھے تھے، اور پھر ایک ہی کالج، ایک ہی یونیورسٹی میں۔ دونوں کے سبجیکٹ بھی سیم تھے، پیپرز کی تیاری بھی دونوں اکٹھے ہی کرتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اس وقت تک تھیں جب تک گھر کا سب سے بڑا بیٹا یعنی فرقان تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر گیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، لیکن کم ہی گھر کے معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت اس کا ہادیہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے گھر کی عزت سمجھتا تھا اور اسے اکثر ہی سمجھاتا رہتا تھا۔ دراصل وہ لڑکی بچپن سے ہی ٹام بوائے بنی پھرتی رہتی تھی، لڑکوں جیسے کپڑے پہن کر خود کو لڑکا سمجھتی تھی، اور اسے اس چیز میں شے دینے میں سب سے بڑا ہاتھ بھی وجدان کا ہی تھا۔ اس کا اپنا کوئی بھائی نہیں تھا اور اسے بھائی کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ مذاق میں اسے کہنے لگا، یار تمہاری شکل بھی تھوڑی تھوڑی لڑکوں کی طرح ملتی ہے، اور تمہارے بال بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، تو کیوں نہ تم بھی لڑکا بن جاؤ اور میرا بھائی بن جاؤ، بہت ہی مزہ آئے گا، ہر جگہ پر ہم دونوں ساتھ ہی جایا کریں گے۔ اچھی خاصی اور خوبصورت شکل کو وہ لڑکوں کی شکل سے تشبیہ دے رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی بہت زیادہ پرجوش ہو گئی، کیونکہ اسے بھی اس چیز کا کریز تھا، اور اپنے گھر والوں کی لاکھ مخالفت کے باوجود بھی اس نے اپنی حرکتیں لڑکوں جیسی ہی بنا لی، ان جیسے ہی کپڑے پہننے، بال بھی ہر مہینے کٹوا دیتی تھی۔ اس کی ماں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر تھک چکی تھی، لیکن اسے تو جیسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اور پھر ایک دن اس کی ماں نے روتے ہوئے قسم دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بال بڑھانا شروع کر دی۔ اس کے بال قدرتی بہت خوبصورت اور گھنے تھے، 1 سال میں ہی بہت لمبے ہو گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اسے بہت الجھن ہوتی تھی، مگر اپنی ماں کی وجہ سے اب وہ اپنے بال کاٹ بھی نہیں پا رہی تھی، مگر کوشش کرتی تھی کہ انہیں باندھ کر ہی رکھے۔ اس دوران فرقان بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر آزاد ہو گئی تھی۔
پہلے اپنے اس بڑے کزن کی وجہ سے وہ اکثر ہی ڈری ڈری رہتی تھی، لیکن اب تو جیسے ہی اسے کسی چیز کا کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ دادا کی طرف سے بھی اسے مکمل طور پر چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ دراصل وہ اپنی پوتی سے بہت محبت کرتے تھے اور اس پر یقین رکھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ کبھی بھی کوئی غلط حرکت نہیں کرے گی، اور وہ اپنی بہو کو بھی سمجھاتے تھے اور کہتے تھے کہ بچی ہے، بچی کو زیادہ تنگ نہ کیا کرو اور نہ ہی اس پر زیادہ پابندیاں لگایا کرو۔ اس عمر میں سب لوگ ہی لاؤبالی ہوتے ہیں، اگر تم اس پر زیادہ دباؤ ڈالو گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے بغاوت کر جائے یا تمہارے خلاف ہو جائے۔ اپنی پوتی کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی کا تھا، لیکن الگ باتیں ہیں کہ وہ اب یہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ بیچاری اب مکمل طور پر گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی، نہ تو اپنی مرضی سے کہیں پر جا سکتی تھی اور نہ ہی کسی سے فون پر بات کر سکتی تھی۔ خاموش خاموش گھومتی رہتی تھی۔ اب تو لگتا تھا کہ اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی جدا ہو گئی ہے۔ ایک دن زبردستی اپنی ماں کے کہنے پر اس نے قمیض شلوار پہن لی اور دوپٹہ بھی لے لیا، لیکن وہ پورا دن دوپٹے سے گھر میں پوچھا ہی لگاتی رہی، کیونکہ اسے دوپٹہ سنبھالنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ شادیوں میں بھی وہ اس طرح کا لباس پہنتی تھی جو کہ کیری کرنے میں آسان ہوتا تھا۔ شام کے وقت جب فرقان گھر واپس آیا اور اس نے اپنی بیگم کو مشرقی لڑکیوں کے حلیے میں دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی تعریف کرتا، وہ منہ پھاڑ کر کہنے لگی، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے نہیں کیا۔ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں نہ ڈالنا، بلکہ اماں نے ضد کی تھی، اسی وجہ سے میں نے یہ کپڑے پہن لیے ہیں۔ تم نے جس کی وجہ سے بھی پہنے ہیں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، بلکہ مجھے تو اس چیز کی خوشی ہو رہی ہے کہ تم ایک انسانوں والے حلیے میں موجود ہو۔ اسے وجدان سے ملے ہوئے تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے اور اب اسے اپنے دوست کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اسے دل کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر ڈھابے پر ملنے والی چنا چاٹ کھائے، لیکن وہی بات کہ گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ شام تقریباً 7 بجے کا وقت تھا جب وہ چھپ کر اپنے دادا جان کے کمرے میں گئی۔ اپنی پوتی کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں پر دوبارہ سے ایک انوکھی فرمائشی لے کر آئی ہوگی۔ دادا جان، مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ دیکھو بیٹا، مجھ سے فی الحال تم کسی بھی قسم کی اجازت نہ لو، کیونکہ میں جانتا ہوں دوبارہ سے تم مجھے اپنی چالاکی میں پھنسا لو گی اور اپنی منمانی کر لو گی۔ فی الحال اپنے شوہر کی باتیں مانو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہے۔ ارے دادا جان، ان کو چھوڑیں، ان کو تو پریشان ہونے کا شوق ہے، وہ تو ہیں ہی پاگل۔ آپ مجھ سے اپنی بات کریں۔ غلط بات ہے، وہ تمہارا مجازی خدا ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے۔ وہ سنجیدہ ہوئے تو وہ بھی سنبھل گئے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دادا مذاق کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے التجا کرتے ہوئے کہنے لگی، میری بہت ہی قریبی دوست کی سالگرہ ہے، مجھے اس کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے جانا ہے اور مجھے کچھ پیسے بھی چاہیے۔ پیسوں کی فرمائش اس نے اس لیے کی تھی تاکہ دادا جان کو اس کا یہ بہانہ تھوڑا سا سچا لگے۔ اگر دوست کی سالگرہ ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ، ابھی اس کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، صرف اور صرف نکاح ہوا ہے، میں کیوں اس کی ہر بات مانوں؟ فی الحال میں اپنے ماں باپ کے گھر میں موجود ہوں، لیکن تمہارے ماں باپ بھی تمہیں سنبھال نہیں پا رہے، اسی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تمہیں سنبھال سکتا ہے ہم تمہیں اسی کے حوالے کریں گے۔ اچھا نا دادا جان، پلیز، میرے پیارے دادا جان ہیں نا، مجھے جانے دیں۔ ان کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ پھر سے اپنی ہی رٹ لگا چکی تھی۔ اب کی بار اس نے اپنے چہرے پر تھوڑی سی معصومیت سجا لی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی باتوں میں آ گئے تھے اور انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ہدایت کی تھی کہ رات کو 9 بجے سے پہلے گھر واپس آ جائے، کیونکہ یہ وقت فرقان کے واپس آنے کا ہوتا تھا۔ اور پھر اس دن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب وہ گھر سے نکلی تو 5 منٹ کے بعد ہی وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ سکندر صاحب اس وقت لاؤنج میں جا کر بیٹھے تھے۔ ٹی وی ان کیا ہی تھا کہ پوتے کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ان کا دل تیزی سے دھڑکا۔ آج سے پہلے وہ کبھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوئے تھے،
یہاں تک کہ وہ اپنے باپ سے بھی گھبراتے نہیں تھے، مگر ان کے پوتے میں نہ جانے ایسی کون سی دہشت چھپی ہوئی تھی کہ وہ ہمیشہ ہی گھبرا جاتے تھے، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس کا اصل روپ دیکھ چکے تھے، وہ روپ جس کے بارے میں خاندان کا کوئی بھی فرد نہیں جانتا تھا، اور ان کی شدت سے خواہش تھی کہ کبھی بھی کسی کو معلوم بھی نہ ہو۔ سب لوگ فی الحال فرقان کی نرم سائڈیں دیکھ رہے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر ظالم انسان ہے۔ جب وہ بدلہ لینے پر یا کسی سے انتقام لینے پر آتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں ڈالتا، رحم کو مکمل طور پر بھول جاتا ہے، اور نرم مزاجی اس کی شخصیت سے دور بھاگ جاتی ہے۔ اس وقت اسے صرف اور صرف بدلہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دادا جان کیسے ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ وہ جواب بھی نہیں دے پائے تھے کہ ان کی نظریں بار بار بھٹک کر اپنی پوتی کے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ جب انہوں نے ان کی نظروں کا زاویہ دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کیا اس نے دوبارہ سے کوئی غلط حرکت کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں، میں ابھی اس سے جا کر پوچھتا ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل آج دن کے وقت اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، اس لیے میرا دل بار بار پریشان ہو رہا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں بھی جا کر اس سے پتہ کرتا ہوں۔ انہوں نے یکدم ہی اپنے پوتے کا بازو پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اب تھوڑے سخت لہجے میں کہنے لگے، تمہارا بار بار اس کے کمرے میں منہ اٹھا کر جانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی تم دونوں کا صرف اور صرف نکاح ہوا ہے، تم اس کی زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہو، اور اس کی تو اجازت میں نے تمہیں دے دی ہے، لیکن اس طرح بار بار اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو، اور پھر اس کے بعد مجھ سے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر ملو، میں نے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ دوسری طرف وہ وجدان کے گھر پہنچ چکی تھی۔ جب اس نے اپنے سامنے اپنی چھوٹی سی دوست کو کھڑے ہوئے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور پرجوش انداز میں کہنے لگا، ارے میری پرنسس، تم نے تو مجھے سرپرائز دیکھ کر خوش کر دیا۔ ذرا مجھے بتاؤ تو کہ تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو؟ مت پوچھو یار، بڑی ہی مشکل سے آئی ہوں۔ دادا جان تو راضی ہی نہیں ہو رہے تھے، میں نے 2-3 بہانے ڈالے تو انہوں نے میری بات مان لی۔ چلو نا اب چاٹ کھانے چلتے ہیں، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ ارے تم اس طرح التجا نہ کیا کرو، تم صرف اور صرف حکم کیا کرو، اور پھر تمہارا حکم ماننا میرا کام ہے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک ادا سے بات کرتا ہوا وہ اپنی موٹر بائک کی طرف مڑ گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی جا کر بیٹھ گئے۔ دونوں چاٹ کھانے کے بعد لانگ ڈرائیو پر نکل گئے تھے۔ وہ اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکی تھی کہ اس نے 9 بجے گھر پہنچنا تھا، چونکہ ان کا گھر ایک بہت ہی امیر کالونی میں بنا ہوا تھا، اور یہاں پر ہینگ آؤٹس کو معمولی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی اپنی فیملی بھی کافی اوپن مائنڈلی تھی، اسی وجہ سے کبھی بھی اس نے ان ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ رات وہ تقریباً 11 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوئی، لیکن اس میں کمرے میں جانے کے لیے پچھلی طرف کا دروازہ منتخب کیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی، سوچ رہی تھی کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک اور قدم اٹھاتی، اپنے نام کی پکار پر رک گئی۔ مردانہ آواز کو وہ بہت اچھے طریقے سے پہچانتی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ وہیں پر کھڑا تھا۔ یقیناً اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ گھر سے جا چکی ہے۔ وہ دراصل میں دادا جان کو بتا کر گئی تھی، میری ایک دوست کی سالگرہ تھی۔ خبردار، جو تم نے مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ بولا، میں سچ کہہ رہی ہوں، واقعی میری دوست کی سالگرہ تھی۔ اب کی بار میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں کچھ ایسا کر جاؤں گا جس پر نہ صرف بعد میں تمہیں پچھتاوا ہوگا بلکہ مجھے بھی۔ اب کی بار اس نے واقعی اپنی نگاہیں جھکا دیں۔ وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ ایک ہی بات کی بار بار صفائی پیش کر کے وہ خود بھی تھک چکی تھی، لیکن اپنی عادت سے مجبور تھی۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں تمہیں اس معاملے میں نہیں سمجھنا چاہتا۔ تو مجھے انسان پر اندھا اعتماد کر رہی ہو۔ وہ انسان ایک دھوکے باز ہے، اور وہ ایک فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں اپنے ساتھ گھما کر صرف اور صرف اپنی تسکین پوری کرتا ہے۔ وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے،
اور اپنی انا کو تسکین پہنچا رہا ہے۔ تمہیں اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ انسان کو دیکھ کر ہی مجھے اس کی فطرت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو اس سے باتیں بھی کی ہیں، اس کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے۔ وہ ایک نمبر کا فراڈیا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے وہ میرا دوست ہے اور میرے لیے بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، بے ساختہ اس انسان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اب وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، تو کیا میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں؟ کیا میری حیثیت تمہارے نزدیک ذرا بھی نہیں ہے؟ آخر تم کس طرح کی عورت ہو؟ تم تو عورت کہنے کے قابل ہی نہیں ہو، کیونکہ عورت تو وہ ہوتی ہے جس کو کسی کام سے منع کیا جائے تو وہ سنبھل جاتی ہے، مگر تم اس وقت تک نہیں سنبھلو گی جب تک تمہیں ٹھوکر نہیں لگے گی۔ اور اب میں بھی تمہیں کسی بھی کام سے منع نہیں کروں گا۔ تم جو دل میں آئے وہ کرتی پھرو، کیونکہ میں اب تھک چکا ہوں۔ میری بھی ہمت اب جواب دے چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جانتا تھا کہ اس نے ایک بہت ہی بڑا عمل کیا ہے، مگر اب وہ کیا کرتا؟ وہ بھی تو ایک انسان ہی تھا۔ ایک انسان کی اس حد تک برداشت کر سکتا ہے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے وہ وہیں پر کھڑی تھی۔ آنسو تھے جو تیزی سے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سوچا نہیں تھا کبھی وہ انسان اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو سب لوگ ناشتے کی میز پر جمائے وہ خاموشی سے جا کر بیٹھ گئے۔ آج کسی نے اسے سلام نہیں کیا تھا، یا پھر شاید اسے ہی احسان محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے جب بھی وہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھتی تھی تو اس کی آواز اسے ہمیشہ ہی سنائی دیتی تھی، جو نہ صرف اسے بہت ہی پرجوش انداز میں سلام کرتا تھا بلکہ اس کی خیریت بھی پوچھتا تھا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی ٹائمنگ بھی پتہ کرتا تھا، اور وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگا کہ اسکندر صاحب نے مخاطب کیا، کیا اسے یونیورسٹی کا نہیں پوچھو گے؟ نہیں، میں آج بیزی ہوں، ڈرائیور کو کہیں وہ اسے چھوڑ دے اور پھر واپس پک بھی کر لیں، میں نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگی، ایک تو خود اس نے پہلے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور اب مجھے ہی نخرے دکھا رہا ہے۔ خیر، میں بھی اس سے بات نہیں کروں گی اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں تو شکر ادا کر رہی ہوں کہ اس کی فضول باتیں بند ہوئیں۔ یہ سب کچھ وہ صرف اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن چاہ کر بھی اس کا دل سکون میں نہیں جا رہا تھا۔ دوسری طرف اسکندر صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملات خراب ہو گئے ہیں، اور اس وقت بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا تھا۔ اس وقت لان سے باہر نکل رہے تھے جب اسے اپنے دادا کی آواز سنائی دی۔ بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک انداز میں کہنے لگے، ہفتے بعد ہی میں ہادیہ کی رخصتی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات سن کر اس نے کسی بھی قسم کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ گھر والے بھی اس کا بدلا ہوا انداز محسوس کر رہے تھے۔ سبھی ہادیہ سے سوال کرتے ہوئے پوچھنے لگے، آخر تم نے اسے کیا کہا ہے؟ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس نے بات کرتے کرتے وہ یکدم ہی خاموش ہو گئے اور پھر جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پہلے ہی یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے، آپ لوگ مجھے مزید لیٹ کروا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کی زندگی میں اسے ایک ایسا سبق ملنے والا ہے جس کے بعد وہ کبھی بھی کسی پر بھروسہ نہیں کر پائے گی۔ اس نے یونیورسٹی میں جا کر سب سے پہلے وجدان کے بارے میں پوچھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کزن کے ساتھ ہی آئے گی اور سیدھی کلاس میں چلی جائے گی، اس لیے وہ گراؤنڈ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ پرجوش اتنا ہو گیا تھا کہ اس کی آواز حد سے زیادہ اونچی تھی۔ آس پاس سے گزرنے والے سب لوگ اس کی باتیں سن رہے تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو اپنے نام کی پکار سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اس وقت اپنے دوستوں کے کہہ رہا تھا، یار وہ تو ایک نمبر کی بیوقوف لڑکی ہے، اسے تو میں نے اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا رکھا ہے، اسی وجہ سے وہ نہ تو اپنے محبوب کی طرف لوٹ کر جا پا رہی ہے اور نہ ہی مجھے چھوڑ پا رہی ہے۔ اس رات بھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی تھی اور ہم لوگ گھومنے کے لیے بھی گئے۔ 11 بجے کے قریب میں نے اس کے گھر تک چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو وہ اپنے دوستوں سے شیئر کر رہا تھا اور خود کو بڑا ہی پلے بوائے ثابت کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔
ایک لمحے کی دوری کیے بغیر وہ وہاں پر پہنچے اور اس نے اس شخص کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اسے اس بات کا احساس دلا چکا تھا کہ وہ اس پر یقین کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہے۔ دوسری طرف وجدان کا دماغ بھی غصے سے گھوم گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی سے ضرور بدلہ لے گا۔ شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح ٹام بوائے بنی پھر رہی تھی۔ اس بار اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ کافی عرصے سے وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی دونوں میں کسی قسم کی کوئی بحث ہوئی تھی۔ فرقان نے ابھی رات کے وقت اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی واش روم میں پہلے سے موجود ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پر اٹھ کر جاتی، کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دیکھا تو فرقان تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی جسے اس نے جلدی سے سمیٹ لیا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں ابھی تک عقل نہیں آئی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اندر سے اسے وجدان کی آواز سنائی دی جو کہ ہادیہ کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جلدی کرو نا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہادیہ کو تو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بے یقینی سے وہ سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھنے لگی اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ اس وقت وجدان بھی باہر نکلا۔ اس کے بال گیلے تھے اور وہ مسکراتے ہوئے فرقان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، ارے تم کیوں ہم لوگوں میں دیوار بن رہے ہو؟ 2 دن کے بعد یہ تمہیں مل جائے گی، تب اپنا مقصد پورا کر لینا۔ فی الحال ہم دونوں میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کرو۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ فرقان ہادیہ کا منہ توڑ ڈالے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اسی وقت طلاق دے کر چھوڑ دے گا، مگر سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس ہوا۔ اس دن اس نے وجدان کو اتنا مارا تھا کہ اگر ہادیہ بیچ میں نہ آ جاتی تو وہ اسے اس دنیا سے ہی رخصت کر دیتا۔ وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی بیگم پر یقین ہے، میری بیگم بد کردار نہیں ہو سکتی۔ تم ہی ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو، میری بیوی معصوم ہے اور تم نے اس کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات پر ہو رہا تھا کہ اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وجدان کی حقیقت جاننے کے بعد ہادیہ کو بھی کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، مگر خدا کا شکر بھی تھا کہ وہ اب سب کچھ جان چکے تھے اور وہ حد سے زیادہ سنبھل گئی تھی، اور اسے اس چیز کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ عورت کی عزت صرف اور صرف گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی موجود ہے اور صرف اس کے محرم ہی اس کے لیے اس کا سب کچھ ہوتے ہیں۔ نامحرم پر یقین کرنا صرف اور صرف بے وقوفی ہے۔ کوئی آپ کا کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، لیکن جہاں پر بھی اسے موقع ملے گا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو بھی تبدیل کر لیا تھا اور بالکل ویسی ہی بن گئی تھی جیسی فرقان کو پسند تھی، ایک مکمل مشرقی لڑکی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔